بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوف ٹاک ٹی وی کے ساتھ رحیل معاویہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ پورے 8 مہینے عدالت، والدین، سسرال اور پورے کے پورے سسٹم سمیت 2 صوبوں کی پولیس کو تگنی کا ناچ نچانے والی دعا زہرا بالآخر اپنے گھر چلی گئی ہے۔ یہ خبر جو ہے یہ میڈیا پہ بڑی چھائی رہی کل، اور مختلف قسم کے اس پہ تبصرے ہوتے رہے۔ ہم تھوڑا سا اس کے اوپر جو ہے نا بات کرنے سے پہلے جانتے ہیں کہ یہ اصل واقعہ کیا تھا۔ واقعہ یہ تھا کہ دعا زہرا گھر سے غائب ہوئی۔ جب غائب ہوئی تو اس کے والدین نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ ہماری بچی مل نہیں رہی۔ اس وقت تک کسی کو نہیں پتا تھا کہ دعا زہرا کہاں ہے۔ کچھ دنوں کے بعد پورے ملک کا میڈیا اور سوشل میڈیا اور بہت سارے فورمز پہ اس بات کو ہائی لائٹ کیا گیا۔ تو کچھ دنوں کے بعد دعا زہرا جو ہے وہ پنجاب کے علاقے پاک پتن سے جو ہے وہ مل گئی، اور دعا زہرا نے ویڈیو بیان جاری کیا کہ میں نے اپنی پسند کی شادی کر لی ہے، گھر سے کوئی سامان نہیں لے کے آئی، اور میں نے جو ہے نا وہ گھر والوں کی رضامندی کے خلاف شادی کر لی ہے۔ اس کی وضاحت اس نے یہ دی کہ میرے گھر والے زبردستی کسی رشتہ دار کے ساتھ میری شادی کروانا چاہتے تھے، جس سے میں خوش نہیں تھی، لہٰذا میں نے گھر سے بھاگ کے اپنے جو ہے نا شوہر کے ساتھ، جو ابھی شوہر بنا ہے، اس کے ساتھ میں نے شادی کر لی ہے۔ اچھا، وہ ظہیر جو تھا اس کے ساتھ اس کا رابطہ سوشل میڈیا کے تھرو ہوا تھا، وہ گیم کے تھرو یا جیسے بھی۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ دعا زہرا نے ظہیر کے ساتھ جو ہے نا وہ رہنا شروع کر دیا۔ اس کے والدین نے یہ تسلیم کرنے سے انکار کر دیا کہ ہماری بیٹی جو ہے نا وہ اپنی رضامندی سے گئی ہے۔ انہوں نے وہاں پہ کیس دائر کر دیے، اور ادھر بار بار دعا زہرا مختلف ٹی وی چینلز پہ یہ کہتی رہی کہ یہ شادی میں نے اپنی پسند سے کی ہے، اپنی مرضی سے کی ہے، اور بار بار یہ پیغام دیتی رہی کہ میرے والدین بھی اب اس کو تسلیم کر لیں۔ تو اس کے بعد یہ ہوا کہ والدین نے کم عمر ہونے کا جب دعویٰ کیا تو جو پہلی میڈیکل رپورٹ آئی، اس رپورٹ میں دعا زہرا کو میڈیکل رپورٹ نے تقریباً 17 سے 18 سال کا ظاہر کیا۔ یعنی کہ دعا زہرا نے مختلف ویڈیوز میں بھی یہ کہا کہ میں بالغ ہوں، عاقل ہوں، اپنی مرضی سے نکاح کیا ہے، میرا یہ حق تھا، اور میں اپنے والدین کے پاس نہیں جانا چاہتی، وہ مجھے مار دیں گے، وہ مجھے پہلے بھی مارتے تھے، وہ زبردستی میرا کسی سے نکاح کروانا چاہتے تھے۔ اور ایک ویڈیو میں تو اس نے اپنے والدین کو یہ دعوت دی کہ آپ اب اپنے جو داماد قبول کر لیں، اور یہ آپ مجھے میرا حق جو ہے نا جو میرا شرعی، قانونی اور اخلاقی اور سماجی حق تھا، اس کو اب تسلیم کر لیں، اور آپ دعا زہرا کے ہسبینڈ ظہیر کو اپنا داماد جو ہے نا وہ مان لیں۔ لیکن اس کے والدین جو ہے وہ ڈٹے رہے، اور دعا زہرا کے کم عمر ہونے کا جو ہے نا وہ اپنا دعویٰ جو ہے اس پہ دلالت کرتے رہے۔ عدالت میں مختلف جو اس پہ سماعتیں ہوئیں، تو مختلف سماعتوں میں جو ہے نا انہوں نے یہ ثابت کیا کہ دعا زہرا کی ایج کم ہے۔ اچھا، جب اس دوران دعا زہرا کو گھر جانے کے لیے عدالت نے پوچھا کہ کیا آپ اپنے والدین کے ساتھ جانا چاہتی ہیں، تو دعا زہرا نے انکار کیا اور اپنے والدین کے ساتھ جانے کی بجائے دارالامان میں جانے کو ترجیح دی۔ دعا زہرا نے جب دارالامان گئی تو خیر اس کے بعد اب کل یہ ہوا کہ کل دعا زہرا سے دوبارہ اپنے والدین کے ساتھ جانے کی رضامندی طلب کی گئی، تو دعا زہرا نے اپنے والدین کے ساتھ جانے پہ آمادگی ظاہر کی اور ان کے ساتھ چلی گئی۔ جب عدالت نے دعا زہرا کو ان کے ساتھ جانے کی اجازت دی تو یہ اجازت مشروط اجازت تھی۔ عدالت نے 10 لاکھ روپے کے زر ضمانت جو ہے نا دعا زہرا کے لیے والدین سے لیے، اس کے علاوہ اس کو کسی قسم کے نقصان نہ پہنچانے کی گارنٹی لی، اس کو باہر نہیں بھیجا جا سکتا، یہ عدالت نے پابندی عائد کر دی، اور یہ بھی ساتھ میں مشروط کر دیا کہ اگر کبھی جانے کی ضرورت بھی پڑی تو عدالت سے اجازت طلب کی جائے گی۔ اس کے ساتھ عدالت نے افسران کی ذمہ داری لگا دی کہ وہ ہر ہفتے وہ چیک کریں گے جا کے کہ دعا زہرا گھر میں خوش ہے کہ نہیں ہے، اس کا مکمل خیال رکھا جائے گا، اور اس پہ کسی قسم کا کوئی جبر نہیں ہوگا، اور اس کی تعلیم اور تربیت کا بہتر جو ہے نا وہ انتظام کیا جائے گا۔ اب
پورے جو سوشل میڈیا پہ دھما چوکڑی مچی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ یہ اغوا کا مقدمہ تھا، یہ ثابت ہو گیا، دعا ظاہرہ کو جو ہے نا وہ زبردستی لے جایا گیا، یہ سارا ایک دھما چوکڑی مچی ہوئی ہے۔ لیکن یہ ان ساری باتوں سے، ان سارے واقعات سے کسی طرح بھی ثابت نہیں ہوتا کہ یہ اغوا کا مقدمہ تھا یا یہ اغوا کا کیس تھا۔ اگر یہ اغوا کا کیس تھا تو ایک عرصہ تک جو ہے اپنے والدین کے پاس جانے سے دعا ظاہرہ انکاری کیوں رہی؟ دعا ظاہرہ جب بازیاب ہو گئی پاک پتن سے، پولیس نے اس کو بازیاب کروایا، پولیس نے اس کو جو ہے نا وہ سائیڈ پہ لے جا کے اس کی اپنی مرضی دریافت کی، تو دعا ظاہرہ پہ اگر کسی قسم کا کوئی دباؤ تھا، پریشر تھا یا اس کی مرضی شامل نہیں تھی، تو وہ ظہیر احمد کے ساتھ جانے کی بجائے پولیس کو یہ کہتی کہ مجھے گھر بھیج دیں۔ عدالت میں جب پیش کیا گیا تو عدالت نے اس سے اس کی مرضی دریافت کی، تو اس نے وہاں پہ بھی اپنے والدین کے پاس جانے کی بجائے ظہیر کے ساتھ جانے پہ آمادگی ظاہر کی۔ یہ کیسا پریشر اور کیسا دباؤ تھا؟ اگر یہ اغوا کا مقدمہ تھا تو چلیں جب تک تو ظہیر کے پاس تھی تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ڈی موٹیویٹ تھی، اس کو جو ہے نا ورگلایا گیا تھا یا جو بھی، لیکن جب ظہیر سے اس نے علیحدگی اختیار کر کے دوبارہ بھی اس کے پاس جب آپشنز آئے تو عدالت نے جب اس کے پاس دارالامان اور گھر کا آپشن رکھا تو اس نے پھر بھی گھر جانے کی بجائے دارالامان کو کیوں منتخب کیا؟ وہ دارالامان گئی اپنے والدین کے ساتھ جانے کے لیے، تب بھی راضی نہیں ہوئی، تب اس پہ کون سا پریشر تھا، تب اس پہ کون سا دباؤ تھا، تب اس کو کون ڈیموٹیویٹ کر رہا تھا یا ورگلا رہا تھا؟ اس کے بعد جب عدالت نے پابندیاں عائد کر کے اس کو اپنے والدین کے پاس جانے کی اجازت دی ہے، اگر اس پہ کسی کا دباؤ تھا تو عدالت کو کیا ضرورت تھی کہ وہ پابندیاں عائد کرتی اور اتنی ساری سخت شرائط پہ وہ والدین کے حوالے کرتی؟ یہ کسی بھی طرح سے اغوا کا واقعہ نہیں لگتا یا جبر کا واقعہ نہیں لگتا، یہ واقعہ اتنا ہی لگتا ہے جو نظر آتا ہے کہ یہ والدین، سسرال، دو صوبوں کی پولیس، پورے کے پورے سسٹم کو تگنی کا ناچ نچا کے اپنے گھر، جب ہر طرف سے جو ہے نا وہ سختیاں اور پریشانیاں آ گئیں تو دوبارہ اپنے والدین کے ساتھ اپنے گھر کو چلی گئی ہے وہ بچی۔ تو یہ اسی بچی کا جو ہے نا وہ اپنا فیصلہ تھا، شروع سے لے کے آخر تک اسی کے اپنے فیصلے نظر آ رہے ہیں، لیکن پھر بھی جو ہے نا وہ بچی معصوم ہے، چھوٹی ہے، اور وہی جو ہے نا وہ مظلوم ہے، کیونکہ دعا ایک عورت ہے اور ظہیر ایک مرد ہے۔ سارا قصور ظہیر کا ہے، سارا جرم ظہیر کا ہے، ظہیر کا ظلم ہے، اور ظہیر ہی جو ہے نا وہ اس سارے معاملے میں قصوروار ہے۔